السلام علیکم ناظرین، میرا نام مدیہ اعظم ہے اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور اوور تھنکنگ کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ آج ہم اسی کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ سوچتا ہے اور اسی رومینیشن میں اور اسی خپت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ نقصانات اس کی زندگی پر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ منفی اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انہی نقصانات کی بات کریں گے کہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کون سے نقصانات ہوتے ہیں یا کس طرح اس کی زندگی پر منفی اثر پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ساتھ ہی بات کریں گے کہ ان منفی اثرات کو مینیج کرنے کے لیے اور اوور تھنکنگ کو مینیج کرنے کے لیے ہم کون سے اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نقصانات کی کہ اوور تھنکنگ یا زیادہ سوچنے کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم سب سے پہلے نقصان کی بات کریں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ نیند ڈسٹرب ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان سوچتا ہے، جب انسان سونے کے لیے جاتا ہے تو وہ سوچنا شروع کرتا ہے، اور ایک سوچ کے بعد دوسری سوچ اور دوسری سوچ کے بعد تیسری سوچ شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے علامات میں بھی بات کی کہ نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب ایک انسان کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے، اسے سونے میں مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ سوچیں تنگ کر رہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ پوری رات سو نہیں پا رہا ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو موڈ چڑچڑا سا ہوتا ہے، آوازار سا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو دن بھر کے کام ہیں وہ سارے متاثر ہوتے ہیں۔ تو نیند ڈسٹرب ہوئی، نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے موڈ خراب ہوا، اور موڈ خراب ہونے کی وجہ سے دن بھر کی ایکٹیویٹیز خراب ہوئیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ دن بھر کی ایکٹیویٹیز پہ فرق پڑتا ہے، جو کہ اوور تھنکنگ کا ایک نقصان ہے۔ اب ہم اگر اگلے نقصان کی بات کریں تو اوور تھنکنگ کا دوسرا نقصان یہ ہے یا منفی اثر یہ ہے کہ اگر انسان ماضی میں رہتا ہے اور ساتھ ہی یا پھر وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، دونوں ہی سچویشن ہو سکتی ہیں کہ اگر تو انسان ماضی میں رہتا ہے، ماضی کی یادوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دہراتا ہے، اور اگر نہیں تو وہ فیوچر کی اتنی فکر کرتا ہے کہ وہ اپنے حال پہ فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنے حال میں فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حال خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز جس طرح نیند کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، اس طرح زیادہ سوچنے کی وجہ سے ماضی میں یا فیوچر کی فکر کی وجہ سے حال خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نقصان ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بظاہر طور پر دوسروں کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر ہم تیسرے نقصان کی بات کریں تو ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ دن بھر کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو پا رہی، نیند خراب ہو رہی ہیں۔ سوشلی کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان کے ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، انسان کے تعلقات میں فرق آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے ایک علامت کی بات کی تھی کہ انسان دوسرے انسان کی باتوں میں پوشیدہ معنی تلاش کرتا ہے اور نیگیٹو سوچتا ہے کہ ضرور میرے بارے میں کچھ برا سوچا ہوگا، ضرور میرے بارے میں کچھ غلط سوچا ہے، میرے بارے میں اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہاں یہی نقصان ہے کہ جب انسان اس طرح سے سوچنا شروع کرتا ہے، دوسروں کی باتوں میں سے پوشیدہ معنی تلاش کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اگلے انسان کے بارے میں نیگیٹو ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اگلے انسان کے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے اس سے صحیح سے بات نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے پھر دوسروں سے تعلقات تھوڑے سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک ڈسٹنس آنا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اگلے نقصان کی بات کریں کہ تو اگلا نقصان یہ ہے کہ انسان کی ورک لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ زندگی کے پہلو تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، موڈ خراب ہو رہا ہے، موڈ خراب ہونے کی وجہ سے دن بھر کے کام پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، کوئی اگر کسی آفس میں کام کرتا ہے تو اس کے کام پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ سوچنے کی وجہ سے جو پریزنٹ کا کام ہے، مستقبل میں سوچنے کی وجہ سے یا ماضی کی یادوں کو یاد کرنے کی وجہ سے جو پریزنٹ کا کام ہے، جو حال کا کام ہے، وہ بہتر طریقے سے سر انجام نہیں ہو پاتا۔ جب وہ بہتر طریقے سے انسان نہیں کر پائے گا تو پھر ایک پریشر آئے گا، پھر ایک ذہنی دباؤ آئے گا، پھر ایک سوچ آئے گی، پھر اوور تھنکنگ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی وجہ سے پھر اگین اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کرنا، پھر خود کو بلیم کرنا، اور اس طرح سے یہ ایک پورا سائیکل چلتا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلے نقصان کی، تو اگلا نقصان کیا ہے کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ ذہنی صحت تو خراب ہو رہی ہے کیونکہ ایک اوور تھنکنگ کی وجہ سے ایک ذہنی دباؤ آ رہا ہے۔ اب جسمانی صحت کس طرح سے خراب ہوتی ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، ذہنی دباؤ آ رہا ہے، کام متاثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے کہ جسمانی صحت اس طرح سے متاثر ہوتی ہے کہ انسان یا تو ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم اس طرح سے کہہ لیں کہ بھوک پیاس میں کمی کی وجہ سے بھی جسمانی جو ہے وہ بھوک پیاس میں کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جسمانی کمزوری آنا شروع ہوتی ہے۔
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اوور تھنکنگ کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کے بہت سے پہلو مطلب بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول لائف خراب ہونا شروع ہوتی ہے. اب ہم چلیں گے اس کے حل کی طرف کہ ہم نے نقصان تو سارے دیکھ لیے, اب اس کا حل کیا ہے. اگر ہم اگلے نقصان کی بات کریں یا منفی اثر کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی جسمانی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اب جسمانی صحت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے کہ نیند نہیں آ رہی, نیند کی وجہ سے ذہنی دباؤ آ رہا ہے, بہت ساری سوچیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے کام پہ توجہ دینے میں مشکل ہو رہی ہے. اسی طرح جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے کہ آپ کھانے کا صحیح سے نہ خیال رکھنے کی وجہ سے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, زیادہ نہ سو پانے کی وجہ سے یا نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو تھکن سی محسوس ہوتی ہے, کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا, ایسا لگتا ہے کہ ایک تناؤ کسی کیفیت طاری ہے. تو یہ سارے وہ نقصان ہیں جو جسمانی طور پر کہ جسمانی صحت انسان کی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آج ہم نے ڈسکس کیے وہ سارے نقصانات جو کہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ اس کی مینجمنٹ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سوچنے کی بیماری کیا ہوتی ہے, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں حل کی طرف, کیونکہ جب ہم کسی مسئلے کی علامات دیکھ لیتے ہیں, اس کے نقصانات کو پہچان لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں حل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے یا حل پہ بھی کام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ ہر وقت سوچنے کے بجائے اپنی سوچوں کا ایک ٹائم مختص کر لیں. کہ فار ایگزامپل کہ میں دن میں اس ٹائم پر فری ہوتا ہوں, تو جو بھی میری سوچ ہے یا جو بھی میری پریشانی ہے, میں دن کا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس ٹائم میں اپنی سوچوں کو دیتا ہوں کہ جو میرا دل چاہے میں سوچ سکتا ہوں, تاکہ میری حال کی زندگی اس وجہ سے متاثر نہ ہو. اب ہم چلتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ دوسرا حل کیا ہو سکتا ہے. کہ سوچیں تو آ رہی ہیں اور بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری سوچیں تو ویلڈ ہیں, کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور یہ چیزیں بار بار میری زندگی میں آتی رہتی ہیں, تو میں کیا کروں. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو منفی سوچ آ رہی ہے, آپ اس منفی سوچ کو لکھیے, اور لکھنے کے بعد اس کے ثبوت تلاش کیجئے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایویڈنس تلاش کیے کہ آیا اس ثبوت کے فیور میں یا اس میری سوچ کے فیور میں کون سے ثبوت ہیں اور اس کے اگینسٹ میں کون سے ثبوت ہیں. پھر دونوں کا انالیسس کیجئے کہ پازیٹیو ثبوت زیادہ ہیں یا نیگیٹو ثبوت زیادہ ہیں. تو جو بھی ثبوت زیادہ ہوں, اور موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو چیزیں خود پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں پازیٹیو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے اور پازیٹیو کی طرف لے کر جائیں. اب ہم اگر اگلے حل کی بات کریں تو اگلا حل یہ ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ اوورٹلی طریقے سے اپنی سوچ کو روکنے کی کوشش کریں. اب اوورٹلی سے کیا مراد ہے؟ مین کہ ذرا کہ ہم نے اپنی سوچ کا ٹائم مختص کر لیا ہے, ایویڈنس بھی تلاش کر لیے ہیں, لیکن پھر بھی سوچ مینیج نہیں ہو رہی, تو تھوڑا سا چیخ کے کہ ایسی آواز یا جو خود کو بھی سنائی دے کہ فار ایگزامپل بس مدیا, اب میں نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. جب فری ٹائم ملے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں اوورٹلی اپنی سوچوں کو اسٹاپ کرنا یا تھنکنگ کو اسٹاپ کرنا. 1-2 دفعہ آپ ایسا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ سوچیں مینیج ہو جائیں یا آپ کے قابو میں آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کون سی چیزیں اور امپورٹنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی سوچوں کو مینیج کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز, جس میں سب سے بیسٹ ہے کہ آپ واک کریں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ واک ایک نیچرل ٹرینکولائزر ہے, ایک پین کلر کے طور پر کام کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ موڈ مزاج بیلنس ہوتا ہے. جب آپ کا موڈ مزاج اچھا ہوگا تو آپ کو سوچیں بھی بہتر آئیں گی, تو اس کی وجہ سے آپ کو وہ سوچیں پریشان نہیں کریں گی اور آپ کی دن بھر کی ایکٹیویٹی اس وجہ سے متاثر نہیں ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگلی مینجمنٹ یا اگلا حل کیا ہو سکتا ہے اپنی سوچوں کو مینیج کرنے کا. تو کیونکہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے اور دوسروں کی باتوں میں سے پوشیدہ معنی تلاش کرنے کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ بھی خراب نہ ہو اور ہماری سوچیں بھی مینیج ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو انسان جس وقت جو بات کر رہا ہے بس اسی بات پہ فوکس کیا جائے, نہ کہ اس کے نان وربل کیوز, اس کا باڈی جیسچر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس میں سے پوشیدہ معنی تلاش کریں اور اپنا ایک نیگیٹو تھاٹ یا نیگیٹو پرسیپشن بنا لیں. کیونکہ جتنا ہم چیزوں کو پازیٹیو وے میں دیکھیں گے اتنا ہمیں چیزیں اچھی نظر آئیں گی اور ہماری زندگی اتنی ہی مطمئن ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اگلے حل کی طرف کہ اور بہتر حل کیا ہو سکتا ہے, کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں اور سوچوں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے حال میں رہنا. اب زیادہ تر سوال یہ آتا ہے کہ ہم حال میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ سوچیں پریشان کرتی ہیں, فیوچر کی بھی ماضی کی بھی.
تو اس میں یہ ہے کہ ریڈیوس یور فریم آف ریفرنس ٹو اے سنگل ڈے، مطلب اپنی ایکٹیویٹیز کو یا اپنی سوچوں کو اور اپنے کاموں کو ایک دن پہ مختص کر لیں کہ میں نے آج کا دن اوور تھنکنگ کے بغیر گزارنا ہے اور صرف اپنے کام پہ توجہ دینا ہے جو میں نے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کام پہ اس ٹائم پہ توجہ دیں گے تو کام اچھا ہوگا، اور کام اچھا ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی، اور آپ کو خوشی ہوگی تو آپ مطمئن ہوں گے، اور آپ مطمئن ہوں گے تو زیادہ سوچیں پریشان نہیں کریں گی. اس کے بعد اگر ہم اگلے حل کی طرف چلتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، کہ اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں یا بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہم اپنی کمیوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اوور تھنکنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کی نشاندہی کریں، ہم اپنی خوبیوں کو پہچانیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ انیشلی آپ لوگوں کے لیے خوبیاں پہچاننا مشکل ہوگا. ایک پیپر لیں تو اپنی اچھائیاں یا اپنی اچھی باتیں یا جو آپ میں ایبلٹیز ہیں وہ آپ لکھ لیں، اور ان خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور جب آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ کا موڈ بہتر ہوگا اگین، اور آپ کا موڈ بہتر ہوگا تو سوچیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی. یہ کچھ ایکٹیویٹیز تھیں اور یہ کچھ مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے آپ اوور تھنکنگ سے نکل سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک نارمل طریقے سے مناسب سوچوں کے ساتھ اور حقیقی سوچوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس مینجمنٹ پہ آپ کام کریں گے تو آپ کی سوچیں حل ہو جائیں گی. لیکن ان کیس یہ سارے مینجمنٹ کو کرتے ہوئے اگر آپ کی سوچیں قابو میں نہیں آتی ہیں اور آپ اپنی سوچوں کو مینیج نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ان مینجمنٹ کے بعد بھی اگر آپ کی سوچیں مینیج نہیں ہوتی ہیں تو آپ کسی پروفیشنل کو، کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں اور ایک پراپر سیشنز اور تھیراپی لیں تاکہ آپ اپنی سوچوں کو بہتر کر سکیں اور سوچوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.